بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر حسین خاص ملازم تھا ممتاز بیگم کا۔ اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور دو بچوں باسط اور بازلہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اس لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا تھا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھیں۔ بلقیس بی بی کا میکہ اور سسرال معراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بینش آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دیکھنے میں حسین و جمیل تھا۔ اس کی نسبت بینش عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی تھی، جب بینش کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا۔ بینش اور باسط نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے۔ انہی دنوں معراج کے گاؤں میں ایک شادی کے دوران بینش نے باسط کو دیکھا تو وہ باسط کو دل دے بیٹھی۔ بینش نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بینش کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس جب بھی معراج کی جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری معراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جن سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ بازلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی تھی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے، 2 سیکورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے ایک ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمے تھے اور بازلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، کم ان۔ بازلہ مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ بازلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا، کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ شکریہ بازلہ، اس نے بازلہ کو بغیر دیکھے ہی کہا۔ بھائی بیٹھ جاؤ۔ بازلہ ہولے سے بولی، ہوں کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر بولا، نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ بازلہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتہ ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ بازلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تقریر؟ کب؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھیں جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا، پھر شمائل کو مس کہا۔ بازلہ بیوقوف تنقید کے بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمائل کو موبائل پر کھری کھری سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا۔ شمائل کھوئی ہوئی بولی، کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے۔ اس نے تمہیں الو بنایا تھا ملکہ عالیہ۔ ستارہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شمائل نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہو ہی جاتی ہے۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو۔ کہاں وہ اور کہاں تم؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام ہے۔ شمائل نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ شمائل نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگار کیا تھا تم نے۔ 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا سمجھو تو BA کے برابر ہی ہے۔ جہاں تک 2 مربوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو۔ لگتا ہے ابا اور لالا شمون ملک وال سے آ گئے ہیں۔
شمائل نے جلدی سے کال کٹ دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بینش دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر بینش کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بینش کی تھوڑی اٹھائی۔ بینش نے سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسط کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے سے ایک جیولری باکس نکالا اور کھول کر بینش کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا جس پر انگلش میں بینش لکھا ہوا تھا۔ مزمل صاحب نے خرید کر دیا ہے، بینش نے دھیمی اور سہمی آواز میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ رک رک کر پوچھا۔ باسط کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ خود خریدا ہے تمہارے لیے، باسط نے ہاتھوں کے اشارے سے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ کتنے تولے کا ہے؟ بینش نے حسرت بھری نگاہوں سے ہار پر ہاتھ رکھنے کے بعد اشاروں میں پوچھا تھا۔ 3 تولے۔ باسط نے ہاتھ کے اشاروں کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو ہوا میں لہرایا۔ کہیں بینش مغالطے میں نہ رہ جائے، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بینش نے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ دھیمی آواز میں پوچھا۔ باسط دیکھ کر مسکرایا اور اشارے کر کے سمجھانے لگا۔ فیکٹری میں کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی ہے۔ کمیٹی کتنے کی تھی؟ بینش اس بار بغیر اشاروں کے ہی بول پڑی۔ باسط کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ لاکٹ باکس سے نکالا اور بینش کے گلے میں خود ہی پہنا دیا۔ پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے کی بے شمار اشیاء موجود تھیں۔ اس نے 2 کپوں میں گرم دودھ ڈالا جس میں خشک موجات کی بھرمار تھی۔ بینش کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ باسط بھی پر اعتماد تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھے۔ بینش سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کچھ کھائے گی۔ بینش نے مٹھائی والی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باسط نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور بینش کو پیش کی۔ بینش نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور باسط کے منہ میں ڈالا۔ باسط نے آدھا گلاب جامن کھایا اور باقی آدھا بینش نے خود کھا لیا۔ باسط اٹھا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ ابھی بتی بجھی ہی تھی، بینش کا موبائل جل اٹھا۔ اس نے تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر شمائل کا نام روشن ہوا۔ بینش نے غصے سے اپنا موبائل آف کر دیا۔ موبائل کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ ماہم نے لکڑی کے جائے نماز پر مسلح سمیٹا اور بیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھایا۔ شال کی کال تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہی کہہ دیا۔ نو۔ کیوں؟ حارث کی کال تھی مانچسٹر سے۔ اشال نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو پل دیتے ہوئے نہ سونے کی وجہ بتائی۔ کب سے فون کر رہی ہوں۔ ویئر ہیو یو بین؟ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اشال تم بھی حد کر دیتی ہو، ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھو کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا تم نماز پڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اشال نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سے زخم؟ جو چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا۔ معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تھوڑی نہ ہے، ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہیں، ماہم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تصویریں دیکھیں جو میں نے واٹس ایپ کی تھیں؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو دیکھو، جلدی دیکھو، اشال نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنی اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور اشال خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ اشال کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت میں واپس آئی۔ اشال، ابھی کے ابھی یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، ماہم نے سختی کے ساتھ اشال کو حکم دیا تھا۔ تمہیں سینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا، حارث کی قسم۔ اشال نے سنجیدگی سے خود ہی حارث کی قسم بھی اٹھائی۔ ماہم کو پتہ تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک عدد فیانسی کی مالک ہوں۔ منگنی تو میری بھی ہو چکی تھی، پھر تم سینئر کیسے ہوئی؟ اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی ماہم کی بات سن کر۔ اشال مسکراتے ہوئے بولی، بہت فرق ہے مائی ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر حارث کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری شمعون کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ہی ڈال دیا گیا ہے۔
رکھتی ہوں، اوکے بائے۔ اشال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری شمعون ماہم نے اداسی کے ساتھ خود کلامی کی۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔